السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرنی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ پہلے سے میں نے ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ بچے کی ولادت کے بعد اذان اور اقامت کا مسئلہ، اسی طریقے آج سماج کے اندر ایک عمل بھی ہے جو تھوڑے غور و فکر کی ضرورت ہے، گرچہ وہ عقیقہ کرنا سنت ہے، اور اس سنت کے حکم کی پیروی میں لوگ تقدیم و تاخیر بھی کرتے ہیں، یعنی 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے یا زندگی میں کبھی کر سکتے ہیں یا 14 اور 21 دن کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ کیا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ تحقیق کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ 7ویں دن ہی ہے اور اسی دن کرنا ہے۔ بعض لوگ 14 کو کرتے ہیں، 21 بھی کرتے ہیں، یہاں تک اب تو سال میں زندگی میں بھی کبھی کر لیتے ہیں، یہاں تک شادی بیاہ کے موقع پر 2-3 بچوں کو جمع کر لیا، 3 لڑکا کا 2 تیائی 6 اور 1 لڑکی کے 7۔ یا بعض لوگ تو ایسا بھی کر رہے ہیں کہ اپنی شادی میں خود اپنا عقیقہ کر رہے ہیں، بڑھاپے میں عقیقہ اپنا کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ عقیقہ تاخیر کے ساتھ درست ہے یا نہیں؟ پہلے ہم عقیقہ کی تعریف سمجھ لیتے ہیں۔ عقیقہ ایسے جانور کہتے ہیں جو نومولود کی جانب سے پیدائش کے 7ویں دن ذبح کیا جائے۔ تعریفی سے ظاہر ہے، فقہ الحدیث 486 جلد نمبر 2۔ عقیقہ کا حکم اختلاف سے قطع نظر کتاب و سنت کی روشنی میں سنت مؤکدہ ہے، مستحب عمل ہے، اس لیے جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس کو نومولود کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کرنا ضرور چاہیے۔ المغنی 393 جلد نمبر 3، فتاوی اسلامیہ 324 جلد نمبر 2۔ عقیقہ کی حکمت، یقیناً اولاد اللہ کی نعمت ہے، اسے شکر ادا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ شاید واری ہے، فاذکرنی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ عقیقہ کی اگر طاقت نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ راجح قول یہ ہے کہ سنت ہے، مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن سوال ہے، جسے بعد طاقت نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ آج طاقت نہیں ہے، ہم سال بعد 10 سال کے بعد کریں گے، اس کی نیت میں ہی کھوٹ ہے۔ جب 7ویں دن طاقت نہیں ہے تو نہیں کیا تو خلاص کوئی مسئلہ نہیں۔ عقیقہ غیر مستطیع کے لیے ساقط ہو جائے گا، یعنی عقیقہ کی جس کے اندر طاقت نہ ہو وہ نہیں کرتا ہے تو اس کا حکم سے ساقط ہو جائے گا۔ دلیل فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورۃ تغابن آیت نمبر 16۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ نمبر 3 یہ سورہ بقرہ کی آیت۔ نمبر ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اسی طریقے سے اس آیت کے پیش نظر حدیث اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، مسلم شریف 1337۔ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو استطاعت کے مطابق ہی عمل کرو۔ نیز اصول بھی ہے کہ ناممکن کام کی تکلیف جائز نہیں ہے، اس لیے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر انسان اپنی اولاد کی پیدائش کے وقت فقیر ہو یا غیر مستطیع ہو تو اس پر عقیقہ لازم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ عاجز ہے اور عاجز پر عبادت ساقط ہو جاتی ہے۔ فتح اسلامیہ 326 جلد نمبر 2۔ اب سوال یہ ہے کہ عقیقہ موقت ہے یا غیر موقت ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک موقت ہے، تو نہ وقت سے پہلے کر سکتے ہیں اور نہ وقت کے بعد کر سکتے ہیں۔ اب 7ویں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے پوری زندگی کبھی بھی کسی کو 7ویں دن کے بعد نہ کرنے کا حکم دیا اور نہ اپنے کیا۔ دلیل سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل غلام رہینۃ بعقیقۃ تذهب عنه یوم السابع۔
کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود کے 7ویں دن عقیقہ کرنے اور گندگی کے بال کو دور کرنے کا اور نام رکھنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2838، اور مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی 135 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 135۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعین کرنا یوم سابع کہ ہر غلام بچہ گروی رکھا ہوتا ہے، اب اس گروی کو بندھن کو توڑنے کے لیے 7ویں دن عقیقہ کرو اور اس کا اچھا نام رکھو اور اس کے سر کے بال کو تحلیق کر کے چھل کر کے اسے وزن کر کے چاندی کا صدقہ کرو۔ یہ عمل رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا ذاتی عمل ہے کو بیان کر عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، قالت اق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین یوم السابع سماہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا عقیقہ 7ویں دن کیا اور ان کا نام بھی رکھا 7ویں دن، دونوں کا نام بھی رکھا اور ان کے سر کے بال کی گندگی کو دور بھی کیا۔ صحیح ابن حبان 5287 فتح الباری کے اندر بھی اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اقوال: علامہ شوکانی، علامہ نواب صدیق حسن خان، حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شمس الحق عظیم آبادی، علامہ عامر صنعانی وغیرہ 7ویں دن کے ہی قائل ہیں۔ حوالہ نیل الاوتار، فتح الباری، عون المعبود، 7ویں دن مقید ہے۔ مدت عقیقہ 7ویں دن جسی دلیل گزر چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کا 7ویں دن ہی کیا۔ اب رہی بات، ایک اور روایت آتی ہے جو 14-21 کی روایت ہے، اور 7ویں دن نہیں کیا تو 14 کو کر سکتے ہیں، 21 کو کر سکتے ہیں، اور اس پر زیادہ تر عمل ہے۔ 7ویں دن انتظام نہیں کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں چلو 14 والی روایت ہے، 14 کو کر لیا، 21 کو کر لیا، تو 7ویں دن کے بعد والی روایت 14 اور 21 کی روایت ضعیف ہے یا مطلق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مستدرک حاکم کے اندر 238 جلد نمبر 4، اور محلہ ابن حزم کے اندر 529 جلد نمبر 7، اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو، اور نہیں طاقت تو 14 دن اور 21 دن، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ ابن حزم نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ یہ حدیث کا حصہ یہ عائشہ کا کلام ہے یا کسی نے زیادہ کر دیا ہے، نیز اس میں 2 خرابیاں ہیں۔ سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ ان کی سند میں 21 اور 14 والی جو روایت آئی ہے اس کی سند میں عطا ام کرز ہیں، جن کے درمیان انقطاع، اور انقطاع اچھی طرح سمجھتے ہیں راویوں کے گر جانا، اور یہ نمبر 2 یہ شاذ ہیں اور مدرج بھی ہے۔ اصول حدیث کے جو جانکار ہیں الحمدللہ وہ سمجھتے ہیں کہ مدرج کسے کہتے ہیں، شاذ کسے کہتے ہیں، وقت کی قلت ہے تفصیل میں جانے سے۔ بہرحال مسئلہ یہ بتانا ہے کہ 21 اور 14 والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ اس سند میں عطا ہے اور ام قرد ہیں جن کے درمیان انقطاع ہے۔ دوسری بات یہ شاذ روایت ہے، مدرج بھی ہے۔ بظاہر یہ عطا کا قول معلوم ہوتا ہے جو حدیث میں مدرج ہے، لہذا اس سے حجت لینا درست نہیں ہے۔ ارواء الغلیل صفحہ نمبر 399 جلد نمبر 4۔ دوسری دلیل بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں بھی یہی بات ہے، العقیقۃ بسبعین وربع عشرہ او 11 طبرانی کی روایت ہے۔ اس سند میں بھی اسماعیل بن مسلم المکی ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔ مجمع الزوائد صفحہ نمبر 54 جلد نمبر 4۔ مغنی کے اندر بھی اس کو ضعیف قرار دیا، ساقط الحدیث، متروک الحدیث، تقریب التہذیب کے اندر 484 صفحہ پر ضعیف الحدیث۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، احمد نے کہا کہ منکر الحدیث یہ راوی ہیں، اسماعیل بن مسلم المکی منکر الحدیث ہیں۔ ابن معین نے کہا لیس بشیء، ابو زرع نے کہا قال ابو زرع کہ وہ ضعیف، یہ سلسلہ حدیث ضعیفہ الموضوعہ صفحہ نمبر 839 جلد نمبر 21۔ یہ دونوں روایتیں جو آئی ہیں 21 اور 14 کی روایتیں دونوں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لہذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، وقت متعین ہے صحیح حدیث سے 7ویں دن، اور ضعیف حدیث ہے تاخیر کے ساتھ 14 اور 21 کی روایت وہ ضعیف ہے۔
تو اس اعتبار سے 7ویں دن صحیح حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہر شخص کو جس کو استطاعت اللہ نے دیا ہے وہ 7ویں دن ہی عقیقہ کرے، یہی درست مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو کیا وہ بڑے ہو کر خود اپنا کر سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کے نام قربانی نہیں کرنا درست ہے۔ پتہ نہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں ہے اس کے نام سے قربانی درست نہیں۔ میرے نزدیک تو اس طرح کوئی روایت نہیں گزری ہے، اور نہ ہی مسئلے میں جانتا ہوں، جو اللہ نے علم دیا ہے اللہ کی توفیق سے بتاتا ہوں، اس کے اندر کوئی ایسی روایت نہیں آتی ہے جس نے عقیقہ نہیں کیا اس کے نام سے قربانی نہیں۔ یہ من گڑھے باتیں ہیں، یہ بکواس کی باتیں ہیں۔ اب غرض ہے یہ بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بچپنے میں نہیں کیا اور اللہ نے طاقت دیا تو بعد میں ہم کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو کیا وہ بڑے ہو کر خود اپنا کر سکتے ہیں؟ جواب، بڑے ہو کر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نومولود کے لیے ہی 7ویں دن کا لفظ متعین حدیث کے اندر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بڑے ہو کر کر سکتے ہیں ان کی ایک دلیل ہے، وہ دلیل ایک ہے لیکن وہ صحیح سند سے نہیں ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا النفس ہی بعد ما بعث نبیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ اسے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے سند میں عبداللہ بن محرم ہے جس کے بارے میں امام عبدالرزاق نے کہا کہ یہ متروک ہے۔ امام بہقی نے کہا عبداللہ بن محرم نے ایک منکر الحدیث راوی کی روایت کردہ ہے۔ مسند عبدالرزاق کے اندر، مسند بزار کے اندر، سنن بہقی کبریٰ کے اندر اس کو منکر الحدیث قرار دیا گیا ہے، ضعیف قرار دیا گیا اس حدیث کو۔ دوسری سند میں 2 علتیں ہیں۔ سمامہ بن انس روایت کرنے والا یہ بھی متکلم فی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کثیر الغلط قرار دیا ہے، کثیر الخلط قرار دیا ہے، یعنی خلط میں زیادہ کرنے والا تھا۔ زاد المعاد صفحہ نمبر 302۔ مزید یہ مرسل روایت ہے، اور اس طریقے سے جو روایتیں آئی 7ویں دن کے علاوہ تمام کے تمام ضعیف ہیں، اور زندگی میں کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ عمل موقت ہے 7ویں دن کے اعتبار سے تو 7ویں دن ہی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں اور اس سنت کو پامال کرتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اور فعل دونوں ثابت ہے کہ 7ویں دن ہی کرنا چاہیے۔ لہذا تمام لوگوں کو جتنے بھی سامعین ہیں کوشش کریں کہ پہلے سے تیاری کر کے رکھیں، اور بچے کی ولادت ہو تو جانور قربان کریں اور 7ویں دن کریں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ لوگ بڑے جانور کبھی کر دیتے ہیں قیاس کرتے ہوئے قربانی پر، ایسا درست نہیں ہے۔ قربانی کے لیے نہ تو حصہ متعین اس میں کیا جا سکتا عقیقہ میں، اور نہ بڑے جانور کو کرنا ہے، بلکہ شاد کا لفظ آیا، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، چھوٹے جانور کا تذکرہ ہے، بکری کا لفظ ہے، تو اس کو بکری یا خصی جو بھی ہو اس کو جیسے عقیقہ کریں اور 7ویں دن ہی کریں، یہی راجح ہے۔ تمام سامعین کو رب العالمین 7ویں دن ہی عقیقہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو لوگ کرتے ہیں زیادہ اس کو روکنے کے سمجھانے کی کوشش کریں کہ اللہ کے بندو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اور فعل 7ویں دن ہیں تو اس دن ہی کرو، عین سنت کے اعتبار سے عمل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام سامعین کو تمام مسئلوں کے اندر صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔